آداب دوستو، میں محمد عثمان بے دل ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ شاعری ہر زمانوں کے اندر لوگوں کے جذبات کی ترجمان رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اختر عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چونکہ تعارف اس لیے نہیں کرا رہا کہ ان کی شخصیت، ان کا جو تعارف ہے وہ ان کا ہونا ہی ایک بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور تعارف ہے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اختر عثمان صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یوں خط ہجر کھینچیے اپنے اور اس کے بیچ، دونوں طرف کی سانس ادھر سے ادھر نہ ہو۔ شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ اس شعر کے خالق اختر عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختر صاحب بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیسے مزاج ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے مولا کا، ٹھیک ہوں۔ اختر صاحب، یوں تو شاعری کے اوپر آپ کے 20 انٹرویو یوٹیوب کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمارے لوگ بڑے شوق سے اس کو سنتے بھی ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو سے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف آتے بھی ہیں۔ تھوڑا سا اپنے شعری سفر کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کا یہ جو کتنے عرصے پہ محیط ہے یہ شعری سفر، اور کہاں سے اور کس طرح آپ کا آغاز ہوا؟ میں 4 اپریل 1967 اسلام آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اور یہ جو کمنگ ہے اپریل 4 اپریل، اس میں 55 سال کا ہو جاؤں گا۔ تو میرا شعری سفر کم و بیش 40 سال پر محیط ہے، اور اس کے لیے میں نے اردو، فارسی، انگریزی، پنجابی اور پٹھواری یہ میڈیم چنا ہے۔ ان میں شاعری بھی کہتا ہوں اور تنقید بھی لکھتا ہوں۔ تو یہ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ میری شادی میرے ماموزاد کے ساتھ ہوئی ہے، اور میرے 3 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی جو ہے وہ سائیکالوجی میں اس نے کیا ہوا ہے MS، اور جو بیٹے ہیں، بڑی بیٹی جو ہے اس کا نام زینب ہے، اکیلی بیٹی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے۔ اور 2 بچے ہیں، حماد احمد اور عزیر عباس، دونوں حافظ قرآن ہیں۔ ایک جو ہے وہ 2nd ایئر میں پڑھ رہا ہے، اور ایک 9th کے پیپر ابھی دے گا۔ شعری سفر 85-86 سے شروع ہو جاتا ہے، جب میں ان لٹریری جرنلز میں چھپا جو بہت معیاری تھے، لیکن مجھے شعر کی طرف لانے والے میرے استاد ڈاکٹر احسان اکبر ہیں۔ میں نے غزل کہی، نظم کہی، مرثیہ کہا، قصیدہ لکھا، رباعیاں لکھی، مثنوی لکھی۔ کوئی صنف ایسی نہیں ہے جس میں میں نے اظہار نہ کیا ہو ان 5 زبانوں میں۔ اور انگریزی میں بھی میں پروز پوئم نہیں بلکہ فری ورس لکھتا ہوں۔ کچھ ایمبکس ہے، ایمبک پینٹا میٹر ہے، ٹرائی میٹر ہے، ہیگزا میٹر ہے، ان میں انگریزی کی نظمیں لکھتا ہوں۔ اب تک میری 6 کتابیں چھپی ہیں، جس میں ایک تنقید کی کتاب ہے جو بے دل کی 300ویں اس پہ برسی پہ بے دل ایک مطالعہ کے نام سے چھپی تھی، اور اب اس کا نیا ایڈیشن آ رہا ہے۔ میری ساری کتابوں کے 3-3، 4-4، 5-5 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ پہلی کتاب میری 1991 میں آئی تھی، اپنی سلیب اس کا نام تھا۔ بعد میں پھر ایک کتاب قلم رو میں وہ اپنی سلیب کو شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم کلام آئی، اور اس کے بعد کچھ بچا لائے ہیں میں، یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی منتخب کر کے۔ تو کچھ بچا لائے ہیں، ابدتاب، چراغ زار، یہ میری غزلوں کی کتابیں ہیں۔ قلم رو کے آخر میں بھی 7 نظمیں تھیں، لیکن پھر الگ سے کتاب ستارہ ساز میری نظموں کی آئی ہے، جس کا 4تھا ایڈیشن آ رہا ہے۔ 2010 میں آئی تھی، 11 میں۔ اور بے دل ایک مطالعہ کا بھی نیا ایڈیشن آ رہا ہے، ابدتاب کا بھی، چراغ زار کا بھی، اور ایک طویل نظم تراش جو میں نے لکھی، جس کا دیباچہ ہمارے ممتاز نقاد یوسف حسن نے لکھا تھا، وہ اس کا بھی نیا ایڈیشن آنے والا ہے۔ تو یہ میرا شعری سفر ہے کہ 5 زبانوں میں میں بیک وقت اظہار کرتا ہوں، اور میں انہی زبانوں میں لکھتا ہوں جن زبانوں میں میں خواب دیکھتا ہوں۔ اختر صاحب، آپ کا 40 سال کا شعری سفر، پھر 5 زبانوں کے اندر آپ کا اظہار بھی ہے،
تو اگر اختر عثمان اپنے کلام کو ایک ناقد کے طور پہ دیکھے، اگر ایک ناقد کے طور پہ اختر عثمان دیکھے، تو آپ اپنی شاعری کو کس طرح سے جو ہے وہ ایلیبوریٹ کریں گے؟ کیا آپ کا جو رنگ ہے اس کے اندر مزاحمت کا رنگ زیادہ نمایاں ہے، یا اس کے اندر رومانٹک پوئٹری زیادہ ہے؟ یہ اگر اختر عثمان بحیثیت ناقد اپنی شاعری کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اگر پیش کرے تو کس طرح سے کریں گے؟ پہلی کتاب تو مزاحمت سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس کا زمانہ گزرا تھا ضیاء الحق کا، تو وہ تو مزاحمت سے بھری ہوئی تھی، لیکن بنیادی طور پر میں اپنی نہاد میں ایک نو کلاسیکی آدمی، اور میں جدید غزل یا جدید مرثیہ یا جدید نظم نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، میں آزاد نظم کہتا ہوں، پابند نظم کہتا ہوں۔ ستارہ ساز جو ہے میری کتاب، جس کا 4تھا ایڈیشن آ رہا ہے، اس میں نظم کی کوئی حیت ایسی نہیں ہے جو استعمال نہ ہوئی ہو۔ ایک ہی نظم میں نے اور اوزان کے تجربے بھی کیے، اور ایک ہی نظم میں نے اس کو آزاد بھی کر دیا، پابند بھی کر دیا، پھر ایک ہی نظم میں نے فارسی، اردو، انگریزی اور ہندی بھی استعمال کی، اور میرے بھجن جو ہیں وہ ہندی میں ہیں، ابھی چھپے نہیں ہیں، 65 بھجن ہیں، بھجن رس کے نام سے وہ کتاب آئے گی۔ تو بطور ناقد اگر میں خود کو دیکھوں تو میں نے کام تو کافی کیا ہے، لیکن اطمینان کسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ تو ساری زندگی کا سفر ہے۔ آپ 400 سال کے بھی ہو جائیں تو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ ابھی اس فن میں ہم نوآموز لوگ ہیں۔ ہم صاحب معنی ہیں، ہمارا کام تو ہے نا۔ اختر صاحب، آپ کی فیوریٹ صنف کون سی ہے؟ یعنی آپ کو غزل، نظم، ان اصناف میں سے آپ کی اپنی پسندیدہ صنف کون سی ہے؟ دیکھیں، میری پہچان نظم گو اور غزل گو اور مرثیہ گو یہ ان میں ہے، اور مجھے کوئی ذاتی طور پر میری کوشش ہوتی ہے کہ جس زبان میں بھی جو صنف بھی لکھوں وہ پرفیکشن کے قریب ہو، اگرچہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ جو انگریزوں نے کہا ہے کہ ایون ہے، ہومر ناٹ، تو وہ ظاہر ہے پسندیدہ یہ میری ساری چیزیں ہیں۔ نظم ہے، غزل ہے، مثنوی ہے، رباعی ہے، شعر شعب ہے، واسوخت ہے، مثنوی ہے، تو یہ ساری میری پسندیدہ چیزیں۔ اصل میں دیکھیے، صنف کو فنکار وقار عطا کرتا ہے، صنف بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ غزل ہماری تہذیبی صنف سخن ہے، نمائندگی کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے غزل کے خلاف باتیں کی، کلیم الدین احمد سے لے کے جوش ولی آبادی، بلکہ راشد تک، لیکن ان کا اسلوب آپ دیکھیے تو غزل کا اثر جو ان پر ہے وہ نظر آتا ہے واضح طور پہ۔ تو ہماری جو تہذیبی صنف سخن ہے وہ غزل ہے۔ میں نو کلاسیکی غزل کہتا ہوں۔ جدید غزل سے مجھے گلہ یہ ہے کہ وہ ایک کہری ہوتی، ہماری کنٹمپریری جو غزل ہے ایک کہری ہے۔ مضامین تو بہت تازہ ہیں، بہت کمال مضامین ہیں، اور کنٹمپریریٹی ان میں ہے، لیکن کہنے کا ڈھب نہیں ہے، کہنے کا فن نہیں ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا، ایک بات کی چڑھائی کہ جی چاہے سر کریں، کہنے کا شوق ہو مگر اتنا ہنر نہ ہو، اور وہ جو شعر آپ نے پڑھا ہے وہ یوں ہے کہ ممکن ہی نہیں موت مجھے مار دے اختر، میں صاحب معنی ہوں میرا کام تو ہے نا۔ تو کچھ کام ہے، ظاہر ہے اس پہ ناقد بات کریں گے، میں خود تو بات نہیں کر سکتا۔ اختر عثمان صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر قدیم عہد کے اندر اگر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی بے شمار شعراء ہوتے تھے، ایک ہی شعر کے اندر ہزاروں شعراء ہوتے تھے، لیکن ہر شاعر اپنے ایک رنگ کے اندر تھا۔ آج کی شاعری کے اندر بھی بے شمار شعراء موجود ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ شاعری کمرشلائز ہو گئی، اور جس کی وجہ سے نہ اس طرح کا جو ہے وہ بازوق لوگ اس طرح کے شعر تک پہنچ پا رہے ہیں، نہ اس طرح کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا جو آپ سے پرسنل سوال ہے کہ اختر عثمان کے لیول کے ناقد ملے اس عہد کے اندر؟ جی، جتنے بھی مشہور شمس الرحمن فاروقی، مظفر علی سید، وارث علوی جو ناقد ہے، انہوں نے مجھ پہ لکھا ہے اور بہت سراہنا کی ہے میری، جس کے لیے ظاہر ہے میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اب تو وہ سارے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے چلے گئے، لیکن یہ جو رفتگاں ہوتے ہیں، چاہے وہ شاعروں میں ہوں، شیکسپیئر ہے، جان ڈن ہے، مارلو ہے، بے دل ہے، حافظ ہے،
صاحب تبریزی ہے, میاں محمد بخش ہے, بلے شاہ ہے, میر ہے, غالب ہے, انیس ہے, یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ دریا کی طرح گزر کر نہیں گزرتے. میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں, ان سے میرا ڈائلاگ ہوتا ہے. میرے لیے لٹریچر کوئی فیشن یا جز وقتی چیز نہیں ہے, یہ میرے لیے ایک پیشن ہے, اور اس کو میں پیشن کے طور پر لیتا ہوں. یہ میرے جینے مرنے کا مسئلہ ہے, زندگی موت کا مسئلہ ہے ادب میرے لیے, اور تہذیب خوانی کا مسئلہ ہے. دیکھیں, شاعری تہذیب کاری ہے, نقد ادب تہذیب خوانی ہے, اور جو ادب کی تحقیق ہے وہ بنیادی طور پر تہذیب پروری ہے. اختر عثمان صاحب, تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ نئے لوگ جو اس شاعری کی طرف آ رہے ہیں, لکھنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کس طرح سے زبانیں سیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عام سطح پہ فارسی زبان جو وہ کافی حد تک معدوم ہو چکی ہے. کچھ حلقہ احباب کے اندر لوگ جانتے ہیں, عام آدمی کو اس سے آشنا نہیں ہے. تو کیا کس طرح سے لوگ فارسی زبان کو سیکھ سکتے ہیں, اردو زبان سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کس طرح کا پروسیس ہوگا اس شخص کے لیے جو یونیورسٹیز کے اندر کسی ایک الگ فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. فارسی متن کوئی چھوٹا موٹا پڑھنے کے لیے 1 سال کا کورس کافی ہوتا ہے. میں نے خود بطور مضمون فارسی نہیں پڑھی, اپنی محنت سے سیکھی, جیسی بھی آتی ہے نہیں آتی ظاہر ہے. انگریزی میری بنیادی تعلیم تھی. میں کیمبرج کا پڑھا ہوا ہوں, سینٹ پالس کیمبرج اسکول راولپنڈی کا, اور ہم نے اس دور میں جو سلیبس آج کل ایم اے میں پڑھایا جا رہا ہے اور ایم ایس میں پڑھایا جا رہا ہے, یہ ہم نے 8ویں سے 10ویں تک سارا کچھ پڑھ لیا تھا. شیکسپیئر کی ٹریجڈیز پڑھ لی تھیں, چارلز ڈکن پڑھ لیا تھا, ہارڈی پڑھ لیا تھا, اور بھی کچھ لوگ تھے اردو کے فارسی کے جو ہم نے پڑھ لیے تھے. تو آج کا نوجوان جو ہے وہ اگر اس کا پیشن ہے لٹریچر تو وہ زبانیں سیکھ لے گا. فارسی معدوم نہیں ہوئی, روس ٹوٹنے کے بعد فارسی پھیلی ہے. تاجکستان ہے, کرغزستان ہے, یہ جو ان کی اپنی زبانیں بھی ہیں, لیکن فارسی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, اور افغانستان میں اور ایران میں تو ہے ہی دری فارسی. بلکہ خود ہمارے اپنے ملک میں یہ جو کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤن ہے, 6 لاکھ لوگ فارسی بولتے ہیں, فارسی بان ہیں. ان کے ادب کو سامنے آنا چاہیے. اور جہاں تک نقد ادب کا تعلق ہے تو ہمارے دور میں تنقید کی بہت بری صورت ہے, اور یہ بہت مشکل کام ہے. 1-2 لوگ ہیں جن سے مجھے امیدیں ہیں کہ وہ کام کر لیں گے. 3 لوگ ہیں, ناصر عباس نیر ہیں, صلاح الدین درویش ہیں, اور روش ندیم ہے. روش تو خیر ابھی کام نہیں کر رہے, ان کا تازہ کام سامنے نہیں آیا, لیکن ناصر عباس نیر کا کام سامنے آ رہا ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں, اور ڈاکٹر صلاح الدین درویش کا کام آ رہا ہے جس سے میں قدرے مطمئن ہوں, لیکن میرے اختلافات جو ہیں وہ مطلب اپنی جگہ ہیں. تو ان ڈیپتھ کام کم ہو رہا ہے, اور ہمارے یہاں جو 70 کے بعد تنقید لکھی نہیں گئی. پھر فکشن کی تنقید اور غزل کی تنقید, ان کے لیے ٹرمینالوجیز الگ ہونی چاہیے, وہ ہم نے بنائی نہیں ہے. وہی ٹرمینالوجی جو ہم غزل کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی فکشن پر استعمال کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. اگر آپ اپنے کلاسکس کو, اردو کلاسکس کو, شاعری کو مکمل دھیان سے پڑھیں, اٹریٹ کریں, تو 60% فارسی آپ کو آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اسی طرح انگریزی میں آپ غیر متون پڑھنے کے لیے آپ پہلے کیٹس ہے, کالرج ہے, ان کو پڑھتے ہیں, شیلے کو پڑھتے ہیں, ورڈزورتھ کو پڑھتے ہیں, تو آپ کو شیکسپیئر کی تیاری جو ہے مطلب رائٹ نو فلپ لارکن سے لے کے پیچھے چلتے چلے جائیے. بلکہ فلپ لارکن, ٹیڈ ہیوز اور ایلن گنزبرگ اور بیری مین یا وینڈرلن بروکس وغیرہ جو ہے وہ یہ سارے باکمال لوگ ہیں. رچرڈ ولبر جیسا آدمی ہمارے دور میں لکھ رہا ہے انگریزی, اور ایران میں استاد محمد رضا شفیعی کدکنی جو باکمال ناقد بھی ہیں اور بہت عمدہ شاعر ہیں, وہ لکھ رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, اپنے آپ کو دریا کی طرف پھیلاتے رہنا چاہیے. دریا میں جب زیادہ جوش آتا ہے دریا کو تو وہ اپنے کنارے توڑتا ہے اور وسیع ہوتا رہتا ہے. تو شاعری پڑھنا
ایک عشق ہے. یہ عشق سے کسی طور کم نہیں ہے. نقد پڑھنا ایک عشق ہے, تحقیق پڑھنا ایک عشق ہے. یہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہے. یہ بہت بڑا کام ہے, اور یہ ایک ایسی تہذیبی ذمہ داری ہے جس کو ہمارے نئے لکھنے والے سمجھ نہیں رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاپولر لٹریچر کا ہونا لازمی ہے. یہی آپ کو سنجیدہ ادب کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ پہلا زینہ ہے. اختر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً جتنے بھی شاعر آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غالب اور میر کے اندر کافی حد تک کمپیریزن کیا جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ میر کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ غالب کی طرف چلے جاتے ہیں. اختر عثمان صاحب کا فیوریٹ شاعر کون ہے اور جس کو انسپریشن تو خدائے سخن ہے, ظاہر ہے. اور میر اسلوب کا نہیں ہے, اسالیب کا شاعر. خود میر نے ایک جگہ کہا ہے کہ مرنے سے تم ہمارے خاطر نہ چنت رکھیو, اس کام کو بھی ہم کچھ اسلوب کر چکے ہیں. تو میر اسالیب کا شاعر ہے, جس میں سے ایک اسلوب جو فارسی تراکیب والا ہے وہ غالب نے اختیار کیا. دیکھیے, میر کہتے ہیں کہ نشو و نما ہے اپنی جو گرد باد انوکھی, بالیدہ خاک رہ سے ہے یہ شجر ہمارا. بنیادی طور پر یہ ان کے ستیلے ماموں کا شعر تھا, جس کا ٹرانسلیشن بہت اچھا میر نے کیا. افتادگی مایہ نشو و نمائے من, نخلم چو گرد باد ز خاک قاب بھی خورد. اور پھر وہ میر کا وہ جو شعر ہے کہ مرنے لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا, کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا, یا یک قطرہ نہ دیکھا جو طوفان نہ ہوا ہوگا. تو یہاں سے غالب نے بہت میٹر اٹھایا ہے, بے دل سے بہت میٹر اٹھایا ہے, نظیری سے. تو بڑا شاعر جو ہے وہ استفادہ کرتا رہتا ہے. اور یہ جو بین الوطنیت ہے, میں تو یہی سمجھتا ہوں استفادے کو, سرقے میں اور استفادے میں بہت فرق ہے. تو نئے لوگ جب تک اپنی عظیم روایت سے جڑیں گے نہیں اور دنیا کی عظیم زبانوں کی روایت سے نہیں جڑیں گے, ان کے یہاں نہ وڈتھ آئے گی نہ ڈیپتھ آئے گی. اختر صاحب, اب تھوڑا سا شاعری سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں, چونکہ میرا تعلق خود کشمیر سے ہے. تو کشمیر کے لوگ شاعر اور جس نے آپ کو سنا, جو کبھی آپ سے مل نہیں سکے, جن نے آپ کو فیس بک کے حد تک دیکھا, آپ کی جو ہے وہ بکس پڑھی ہیں, تو ان لوگوں کے میں محبتوں سے بھرے ہوئے پیغام بھی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اسپیشلی ہم جو کشمیری ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ آئی لو کشمیریز, اور میں ان کی آزادی کا خواہاں ہوں, اور میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں کشمیر پہ. اور وہ آپ مجھے آپ کی گلوب نظم آپ سنا بھی دیں مجھے. وہ مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے, ایک دو باندھ ہیں. وہی خواب خواب سے لوگ ہیں, وہی نیند نیند سی رات ہے, وہی تیرگی ہے چہار سو, وہی رنج قید حیات ہے. کوئی میں قدا ہے نہ میں کشاں, نہ چراغ اہل ایاغ ہے. وہ صبائے بوئے سمن بکف, نہ صلائے مدحت باغ ہے. وہ صدائے گنچہ خوش بدن جو وفور کرب سے مر گئی. وہ قضائے جلوہ سیمتن جو غزل کو مرثیہ کر گئی. تو اس طرح کی نظم ہے, 20 ایک بند ہے اس کے. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں کتاب ترتیب دے رہا تھا تو اس کو ڈاکٹر صلاح الدین درویش نے ایڈٹ بھی کیا تھا اس نظم کو, اور ہم نے بہت سارے بند نکال دیے تھے, حالانکہ یہ فنون میں چھپی ہوئی تھی. اختر عثمان صاحب بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں, اختر عثمان اپنے عہد کے شاعر, ناقد اور ہر حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جو بھی لوگ اختر عثمان صاحب سے کسی بھی حوالے سے, زبان کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کوئی اگر لینا چاہتے ہیں تو اختر عثمان جو ہے وہ I-10 کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ لوگ اختر عثمان کے ہاں پیش ہوں اور اس عہد کے ایک بڑے شاعر کے پاس بیٹھے اور مستفید ہوں. یہ بس محبت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا, کشمیریوں سے, پاکستانیوں سے اور پوری دنیا کے ہر انسان سے سوائے ظالم کے مجھے بہت محبت ہے. اور میرے ریڈرز جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ریڈرز ہیں. مطلب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کڑا ہوا قاری جو ہے اس سے میری گفتگو ہوتی ہے, جیسے میری بے دل سے گفتگو ہوتی ہے, میر سے گفتگو ہوتی ہے, شیکسپیئر سے گفتگو ہوتی ہے, محمد رضا شفیعی کدکنی سے گفتگو ہوتی ہے, انیس سے گفتگو ہوتی ہے. تو اسی طرح سے میں گفتگو جو ہے وہ تمام انسانوں سے کرنا چاہتا ہوں. اور میں صرف ایک طبقے کے ساتھ ہوں
جو پسا ہوا ہے, جو مظلوم ہے, میرا ریڈر وہ ہے. بہت شکریہ. اختر عثمان صاحب اس طبقے کے ساتھ ہیں جو پسا ہوا ہے, جو مظلوم ہے, اور وہی لوگ اختر عثمان کو پڑھتے ہیں, وہی لوگ اختر عثمان کو سنتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.